حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں نہایت احترام اور عظمت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ان کی زندگی معجزات، آزمائشوں اور اللہ کی قدرت کی روشن نشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تقریباً 25 مرتبہ آیا ہے اور انہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ سورۃ آل عمران 3:59۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام تھیں، جو نہایت پاک دامن، عبادت گزار اور اللہ کی برگزیدہ بندی تھیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کیا، تمہیں پاک کیا اور تمام جہاں کی عورتوں پر فضیلت دی۔ سورۃ آل عمران 3:42۔ حضرت مریم بیت المقدس میں عبادت کیا کرتی تھیں اور اپنا زیادہ تر وقت اللہ کی یاد میں گزارتی تھیں۔ ایک دن اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے پاس آئے۔ حضرت مریم گھبرا گئیں اور اللہ کی پناہ مانگی۔ تب فرشتے نے کہا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ سورۃ مریم 19:19۔ حضرت مریم نے حیرت سے کہا کہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا، یہ تمہارے رب کے لیے آسان ہے۔ سورۃ مریم 19:21۔ یوں اللہ کے حکم سے ایک عظیم معجزہ رونما ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونے والے نبی بنے۔ جب حضرت مریم کو ولادت کا وقت قریب محسوس ہوا تو وہ تنہا ایک کھجور کے درخت کے نیچے چلی گئیں۔ درد زا کی شدت میں انہوں نے دعا کی اور اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ قرآن میں بیان ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ، اس سے تازہ کھجوریں گریں گی اور تمہارے لیے ایک چشمہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ سورۃ مریم 19:23-26۔ اسی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب حضرت مریم اپنے نومولود بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے ان پر الزام لگایا کیونکہ وہ بغیر شوہر کے بچہ لے آئی تھیں۔ حضرت مریم نے خاموشی اختیار کی اور بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت ایک حیرت انگیز معجزہ ہوا۔ نومولود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں بولنا شروع کیا اور فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں رہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ سورۃ مریم 19:30-31۔ اس معجزے نے لوگوں کو حیران کر دیا اور اللہ کی قدرت واضح ہو گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ ان کا پیغام تھا کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں، گناہوں سے بچیں اور اللہ کی اطاعت اختیار کریں۔ وہ تورات کی تصدیق کرنے والے نبی تھے اور لوگوں کو سیدھے راستے کی دعوت دیتے تھے۔ قرآن میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سورۃ آل عمران 3:51۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی عظیم معجزات عطا کیے تاکہ لوگ ان کی نبوت کو پہچان سکیں۔ قرآن مجید میں ان معجزات کا ذکر موجود ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ پرندہ بن کر اڑ جاتا۔ وہ پیدائشی اندھوں کو بینائی دیتے اور کوڑھیوں کو شفا دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ بھی کر دیتے تھے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور میں اللہ کے حکم سے اندھے اور کوڑھی کو شفا دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ سورۃ آل عمران 3:49۔ یہ سب معجزات اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھیں تاکہ بنی اسرائیل حق کو پہچان سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند سچے پیروکار بھی تھے جنہیں حواری کہا جاتا تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا اور اللہ کے دین کی مدد کا وعدہ کیا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف سے انکار دیکھا تو فرمایا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار بنے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ سورۃ آل عمران 3:52۔ وقت گزرنے کے ساتھ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ انہوں نے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں اور انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ قرآن میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا اور نہ انہیں سولی دی گئی، بلکہ اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن فرماتا ہے، اور انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ سولی دی، بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا۔ سورۃ النساء 4:557۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ سورۃ النساء 4:558۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ وہ ظلم اور فتنہ کو ختم کریں گے اور عدل و انصاف قائم کریں گے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عنقریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث 3448۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اللہ کی قدرت، توحید کے پیغام اور صبر و استقامت کی ایک عظیم مثال ہے۔
ان کی پیدائش سے لے کر آسمان پر اٹھائے جانے تک ہر واقعہ انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی داستان نہ صرف ایک نبی کی زندگی کی کہانی ہے بلکہ ایمان، سچائی اور اللہ پر کامل بھروسے کی مثال بھی ہے۔ ان کا پیغام آج بھی انسانیت کو یہی دعوت دیتا ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اس کی عبادت کرے اور نیکی کے راستے پر چلے۔